میں دعوت سخن دیتا ہوں ڈاکٹر صدف نقوی صاحبہ سے، وہ تشریف لائی ہیں فیصل آباد سے، اور اقبال شناس ہیں، ادیب ہیں، مصنفہ ہیں، کالم نگار ہیں۔ اقبال کے فکر و فلسفہ کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گی ڈاکٹر صدف نقوی۔ آپ کی بھرپور تعلیوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب، صاحب صدر جناب منیب اقبال صاحب، پروفیسر ڈاکٹر تقی عابدی صاحب، ڈاکٹر نجیب جمال صاحب، ڈاکٹر عارف خان صاحب، اور محترمہ ڈاکٹر رابعہ سرفراز صاحبہ، رانا اعجاز صاحب۔ موضوع گفتگو ہے اقبال اور اسلامی فکر کی تشکیل جدید۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ ہمارے زوال کے بڑے اسباب کیا ہیں، تو میں یہ ضرور کہوں گی کہ ہمارے دماغ بنجر ہو چکے ہیں، ان میں نہ حسن ہے، نہ حق ہے، نہ خیر۔ یہ جملہ ہمارے فکری زوال اور علمی جو تنزلی کا ایک کربناک مگر سچ پر مبنی اظہاریہ ہے۔ موجودہ مسلم معاشروں میں سیاسی، تعلیمی اور اخلاقی زوال کی کئی وجوہات ہیں، مگر فکری بنجرپن یعنی سوچنے، سمجھنے اور تخلیق کرنے کی صلاحیت کا نہ ہونا یا جمود کا شکار ہونا ان سب کی بڑی جڑ ہے۔ فکری بنجرپن سے مراد وہ ذہنی و فکری جمود ہے جس میں معاشرہ نئے سوالات، نئے امکانات اور گہرے فہم و تجزیے سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایسے معاشرے میں یہ سوال اٹھتے ہیں، نہ نظریات بنتے ہیں اور نہ ہی نئی راہیں تلاش کی جاتی ہیں۔ ہم صرف ماضی کی تقلید میں گم ہو کر رہ جاتے ہیں اور تخلیقی امکانات سے دور ہو جاتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال بھی تقلید پرستی کے خلاف تھے، وہ بھی اسلامی فکر کی تشکیل جدید چاہتے تھے۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اقبال ایک باکمال اور دانشور ہستی ہیں جنہوں نے ثروت مند اسلامی تہذیب و تمدن کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اقبال نے برصغیر پاک و ہند میں اس وقت جنم لیا جب اسلام پر کڑا وقت تھا۔ اقبال نے اپنی شاعری اور نثر کے ذریعے دولت یقین سے محروم مسلمان قوم میں بیداری کی ایک نئی روح پھونکی۔ لیکن افسوس کہ آزادی حاصل کرنے کے اتنے سال گزرنے کے باوجود ہم ابھی تک انگریزوں کی ذہنی غلامی کا شکار ہیں۔ ایسے میں ضرورت ہے کہ اقبال کی اس فکر کو عام کیا جائے جس کے بل بوتے پر ہم نے یہ گوشہ چمن وطن عزیز حاصل کیا۔ اقبال نے یورپ میں رہتے ہوئے بھی خود کو یورپ زدہ نہیں ہونے دیا، بلکہ اس بات پر یقین رکھا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ عصر حاضر میں ہمیں اسی اقبال کی ضرورت ہے جو مسلمانوں کی بقا کا خواب دیکھے، جو مسلمانوں کے متحد ہو جانے کا علم بردار ہو، کسی روٹھے ہوئے لیڈر کو قائد کی ذمہ داریاں سنبھالنے کا درس دے، جو بے روی کی شکار قوم کو منزل کا پتہ دے، جو مسلم نوجوان کو اس کا کھویا ہوا مقام یاد دلائے کہ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا کردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ اقبال برگساں کی طرح کا فلسفی، رومی کی طرح کا عاشق اور جمال الدین افغانی جیسا حریت پسند تھا۔ اقبال نے دور حاضر کے انسان کی زندگی میں عشق کی رنگینیاں بھرنے کی آرزو کی۔ اقبال وہ مرد مجاہد تھا جس نے اسلامی فکر کی تشکیل جدید کی اور مسلمان نوجوانوں کو عمل پر اکسایا۔ خطبات کے دیباچے میں اقبال لکھتے ہیں The Quran is a book which emphasizes deed rather than idea، کہ قرآن وہ کتاب ہے جو فکر کی بجائے عمل پر زور دیتی ہے۔ اقبال وہ عظیم شخصیت ہیں
جن کی ذات بہت ساری صفات سے رنگا رنگ ہے، اس کا ہر پہلو روشن ہے۔ انہوں نے اسلامی تہذیبی فکر کو جلا دی۔ اقبال نے اسلام کے پیغام کو سمجھا اور اسے مسلمانوں تک پہنچایا۔ کہتے ہیں کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تابا کے کاشگر۔ اقبال کی شاعری کا معیار بلند ترین ہے۔ اقبال ایک عظیم سیاسی و مذہبی رہنما ہے۔ اقبال کی نظر میں تہذیب حاضر کو مذہب کی اشد ضرورت ہے۔ آج اگر اسلام کی تشکیل جدید کرنی ہے تو اسلام کی وہ شکل جو صدیوں میں تبدیل ہو گئی ہے، اس کے احیاء کے لیے فکر اقبال کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس فکر کے ذریعے ہی ہم 21ویں صدی میں اپنی قوت اور روح کا احیاء کر سکتے ہیں۔ اقبال کا پیغام انقلابی ہے۔ اقبال نے یورپی قوم کو ایک ولولۂ تازہ دیا ہے۔ اقبال نے پوری قوم کو ایک ولولۂ تازہ دیا ہے۔ یہی ولولۂ تازہ یقین کی بلندیوں پر گامزن کرتا ہے، اور یقین کی معراج سے ہی انقلاب کا عمل شروع ہوتا ہے، جس کے اقبال دائی ہیں اور وہ عمل پر زور دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نبوت، کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا، وہی زمانے کی گردش پہ غالب آتا ہے جو ہر نفس سے کرے عمر جاویداں پیدا۔ اقبال کا دل مصفہ اور مادیت سے آزاد تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ سائنس کی اہمیت اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے خواہاں تھے۔ وہ دہقان کے حقوق کے بھی علم بردار تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ دور حاضر میں اقبال کی اسی فکر کو عام کرنے کی ضرورت ہے جو مسلمان کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تڑپنے کے ساتھ ساتھ دل مرتضیٰ اور سوز صدیق سے بھی آشنا کرے۔ اس کا طریق امیری کی بجائے فقیری ہو، جس کا مطلوب و مقصود شہادت ہو، جو خودی اور خودداری کا پیکر ہو، جو زمانے کو بدل دینے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ انسان کی سرنوشت اور سرگزشت زندگی کی موج ہے اور اس کا وجود حرکت ہی سی ہے۔ اقبال کا انسان زمانے کو بدلنے کے لیے ہے، خود کو زمانے کے مطابق ڈھالنے کے لیے نہیں ہے۔ دور حاضر قحط الرجال کا دور ہے۔ پیر حرم کے اندر ایمان اور صدق دل کی حرارت نہیں ہے۔ آج مدرسے بھی سوز حیات سے محروم ہیں۔ نظام تعلیم شراب یقین سے خالی ہے۔ وہ خودی کہ جس کے سوز سے امتوں کے چراغ جلتے تھے، امت مسلمہ اس سے محروم ہے، کیونکہ آج دلوں سے نورانی ایمان جو ہے، ہمارے دل نورانی ایمان سے منور نہیں ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ خودی کی پرورش و تربیت پہ ہے موقوف، کہ مشت خاک میں پیدا ہو آتش ہمہ سوز۔ فکر اقبال میں شہادت امام حسین کا مقام بہت بلند ہے۔ شہادت حسین ایمان، عاشقی، سوز، آرزو کی رفتوں کا نام ہے۔ سوز باطنی اسوائے حسینی سے ملتا ہے۔ نوائے زندگی میں سوز انہی سے ملتا ہے۔ اطاعت رسول انہی کے در سے ملتی ہے۔ دنیا کے مقابلے میں دین کو اپنانا اسوائے حسینی ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ در نوائے زندگی سوز از حسین، اہل حق حریت آموز از حسین۔ دور حاضر میں پاکستان جس بدامنی کا شکار ہے، معاشرتی اور نظریاتی ریاست کے اندر اس قدر انتشار کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ اقبال نے جس آزاد اور اسلامی ریاست کا خواب دیکھا تھا وہ اس سے بہت مختلف تھا۔ اقبال اسلامی جمہوریت کے علم بردار ہیں۔ آج اگر ہمیں اسی راہ پر گامزن ہونا ہے جو اقبال کی فکر ہے تو ہمیں اقبال کی فکر کو عام کرنا ہوگا، کیونکہ فکر اقبال ہی شرح آئین پیغمبر ہے۔ لہٰذا آج ہمیں فکر اقبال کو عام کرنا ہے تاکہ وہی اسلامی معاشرہ تشکیل پا سکے
جو آج سے 1400 سال پہلے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھا۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔